یہ مرد ٹارگٹ بناتے ہیں پہلے ان بچیوں کو، اور ان کے سکولز کے باہر گاڑیاں لگا کے ان کے لیے گفٹس لے کر آتے ہیں، ان کو ڈرگس پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو چرس پرووائڈ کریں گے یا دیگر ڈرگس پرووائڈ کریں گے، سگریٹس لا کر دیں گے۔ آفیشلی تو وہ اسموکنگ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں بچے کہ کوئی ایسا مرد جو بڑی عمر کا ہے، میرا بڑا خیال رکھ رہا ہے، مجھے پیمپر کر رہا ہے، میرے لیے سگریٹس اور ڈرگز لے کر آ رہا ہے، تو پھر ایک اٹیچمنٹ کی پوزیشن میں وہ بچہ بھی آ جاتا ہے، اینڈ گریجولی دے ٹرک دا چلڈرن ٹو بلیو کہ ان کے ساتھ اب جو ہونے والا ہے نا اس کے بعد زیادتی کی فارم میں۔ دوستو، دنیا میں جہاں بھی کوئی ریشل ریلیجس چیز ہو تو فوراً پاکستان کا نام آتا ہے۔ تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے، اب پھر پاکستان کو انسلٹ کی جا رہی ہے۔ یہ جو ایشو ہے گرومنگ گینگز کا اور چائلڈ سیکسول ایکسپلائٹیشن کا، جو برطانیہ کے اندر جس ایشو کو اٹھایا گیا، تقریباً 1400 بچیوں کے ساتھ گرومنگ کی فارم میں یہ کرائم ہوا ہے، ان کو ابیوز کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا جنسی استحصال کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ ان میں سے بہت سے افراد جو یہ سب کچھ کر رہے تھے، جو پریڈیٹرز تھے، وہ برٹش پاکستانی مین تھے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ نام لینے کا آغاز जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एलन मस्क ने एक ट्वीट किया पाकिस्तान के लोगों के बारे में। एक ट्वीट में उजागर किया है पाकिस्तान के लोगों को सोच कितना नीच है। यूके में पाकिस्तान के लोग किस तरह ग्रूमिंग गैंग चला रहा है। पहले तो ये लोग डंकी लगा के विदेशों में जाते हैं, फिर वहाँ का छोटे छोटे बच्चियों को टारगेट करते हैं। एलन मस्क के एक ट्वीट से पाकिस्तान में मिर्ची लग गया। तो चलिए दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए पाकिस्तानियों का करतूत, पाकिस्तानियों की जुबानी। یہ جو گرومنگ گینگز ہیں، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سارے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ بہت ساری زیادتیاں کرتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ۔ مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے۔ میں پرسنلی میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ یورپ کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پاکستانی جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو گھروں میں قید رکھتے ہیں، اپنی بہوؤں کو کے ساتھ نہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ لے تو جاتے ہیں ان کو یورپ، لیکن ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے جو وہاں کے قوانین دیتے ہیں۔ اس چیز کی میں اس چیز کو مانتا ہوں۔ دیکھیں، جو چیز صحیح ہو وہ مانے، جاؤ غلط ہو وہ اس کو بھی مانے، اور یہ سارے لوگ نہیں کرتے۔ لیکن کیونکہ وہ پاکستانی بھائی یہاں سے لے کے جاتے ہیں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، اور کہتے ہیں کہ جا کے وہاں پہ پاکستانی قانون اور پاکستانی طور طریقے اور جو ہمارے طور طریقے ہیں گھر کے، اس کے مطابق رہے۔ اب ایسی دنیا تھوڑی چلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہیز این امیج پرابلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ملکوں کے اندر جہاں پاکستانی کمیونٹی موجود ہے وہاں پر ان کے بارے میں ایک منفی رائے، ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ریسنٹلی ہم نے بیگنگ جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے ایک کامنٹری کی تھی جس میں ہم نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح پاکستان میں بہت سے آرگنائز گینگز آپریٹ کر رہے ہیں جو یہاں سے بکھاریوں کو باہر بیچتے ہیں، ویزا لے کر دیتے ہیں، ٹکٹ لے کے دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ وہاں سے بھیک مانگ کے آدھے پیسے ہمیں دیں، آدھے آپ رکھیں۔ اس کے جواب میں سعودی عربیہ نے اور ساتھ ساتھ یو اے ای کی حکومتوں نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ اتنی بیڈ پرسیپشن آئی کہ پاکستانیوں کو نوکریاں دینا بند کر دیا گیا بہت سی جگہوں پہ۔ ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت کو آفیشلی کنوے کیا گیا کہ خدا کا واسطہ ان کو روکیں۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ ملک جہاں کا ویزا لینا پاکستانیوں کے لیے سب سے آسان تھا، لج سے دبئی جانا ہے، سعودی عربیہ جانا ہے، اب وہ بھی مشکل ہو چکا ہے۔ وہاں پر بھی ویزا ریجیکشنز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں پر بھی اتنی نیگیٹو پرسیپشن پریویل کر گئی پاکستانیوں کے بارے میں کہ اب وہاں پر رہنے والے پاکستانی جو کسی کرائم کا حصہ نہیں بھی بنتے ان کے لیے بھی درد سر ہو چکی ہے۔ اور ایک اور بری خبر جو کافی عرصے سے میڈیا کا حصہ ہے لیکن ہم نے اس کو اب کور کیا، اور وہ گرومنگ گینگز کے حوالے سے ہے جو یو کے میں یعنی کہ برٹن میں، برطانیہ میں آپریٹ کرتے ہیں، اور بہت سے بڑے سیکشنز میڈیا کے، جس میں رائٹ ونگ میڈیا بھی ہے، جس میں ایم پیز بھی ہیں برٹش پارلیمنٹ کے، جس میں ایلون مسک بھی ہیں، ان سب نے پاکستانیوں کو ایکیوز کیا کہ برطانیہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے مرد، کچھ مرد وہ انوالوڈ ہیں آرگنائزڈ گرومنگ گینگز چلانے میں، جو کہ برٹش بچیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں جنسی طور پر، اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور اسی لیے برٹش گورنمنٹ پر تنقید کی گئی۔ کیئر سٹارمر جو کہ تقریباً 1 سال پہلے وزیر اعظم بنے برطانیہ کے، جن کا تعلق سینٹر لیفٹ کی پارٹی لیبر پارٹی سے ہے، ان کو ایکیوز کیا۔ ایلون مسک نے یہ کہا کہ دس مین ہیز فیلڈ، بیسکلی کوٹ ان کوٹ یہ کہا
کہ کیئر سٹارمر نے ایک کمپلسٹ رول پلے کیا ہے کوٹ ان کوٹ میس میں برٹش لوگوں کے، اور اس کے بدلے میں ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اب وہ یہ اسی لیے ایکیوز کر رہے تھے کیئر سٹارمر کو کیونکہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے تقریباً 40% آف دا پاکستانی کمیونٹی لیبر پارٹی کو ووٹ کرتی ہے، اور ایلون مسک کہہ رہے تھے کہ اسی وجہ سے پرائم منسٹر آف یو کے نام نہیں لیتے پاکستانی کمیونٹی کا، جو کہ لینا چاہیے ان کو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی طرف سے ایکیوز کیا گیا کہ جو سیف گارڈنگ منسٹر ہیں جس فلپس، ان کی طرف سے بھی اپنا رول پلے نہیں کیا گیا۔ ایک نیشنل انکوائری چلانے کی بات کی گئی، یہ بھی کہا ایلون مسک نے کہ ججز کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے، ان کو کنوکٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سب کچھ ہونے دیا۔ تو اس سے ایک بھونچال آ گیا، کیونکہ ایلون مسک کہا جاتا ہے کہ آج کی دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا وہ ایک سینٹرل حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے کہ کینیڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے، اور اس سے اتنا بڑا بھونچال آیا کہ جسٹن ٹروڈو نے شاید وہی پریشر فیل کیا، یا پھر ایک ڈسکورس شروع ہوا اس سے، جس کو وہ سکم کر گئے، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برٹش پرائم منسٹر بھی اب شاید ریزائن ہی کر دیں اس کے بعد۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ گرومنگ گینگز کیسے آپریٹ کرتے ہیں برٹن میں، ان کا کیا تعلق پاکستانی کمیونٹی سے ہے، یا پھر یہ ان جسٹ کرٹیسزم ہے اور ریسزم ہے پاکستانیوں کے خلاف جو کہ برطانیہ میں رہتے ہیں، اور نمبر 3 یہ کہ یہ کس بڑے لارج سکیل پر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، آج ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے ڈیموگرافکس کیا ہیں اور وہ کس کس شعبے سے منسلک ہیں، یا پھر یہ کون کون سے اہم بڑے کیسز گرومنگ کے اب تک پکڑے گئے ہیں، لائم لائٹ میں آئے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرومنگ ہوتی کیا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی بچے کا جنسی استحصال کر دیا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بڑا گریجول پروسیس کے ساتھ ایک بچے کو پہلے ٹارگٹ بنایا، اور بچے کون سے ہوتے ہیں، موسٹلی تو اس میں وائٹ گرلز ہیں جو انڈر دی ایج آف 14 ہوتی ہیں، 11 سے 14 کے درمیان، اور ان کو پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور گریجولی ان کا ٹرسٹ، ان کا اعتماد اپنے اوپر بنایا جاتا ہے۔ تو بہت سے مرد جس میں وائٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین بھی ہو سکتے ہیں، پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہو سکتے ہیں، انڈین بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا ڈیٹا میں آپ سے آگے جا کر شیئر کروں گا کہ ڈیموگرافکس کے لحاظ سے کون سی کمیونٹی زیادہ انوالوڈ ہیں ان کرائمز میں، اور پاکستانیوں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ اب بالکل ہی غلط ہے یا کچھ بیسز ہیں اس کی یا نہیں ہیں۔ تو گرومنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے تو سوشیو اکنامیکلی ڈس ایڈوانٹیجڈ بچے، یعنی کہ وہ بچے جو کہ اس طبقے کا حصہ ہیں جو معاشی طور پر غیر محفوظ طبقہ ہے، جن کے والدین کے پاس یا نوکریاں نہیں ہیں، یا پھر وہ ہوم لیس بچے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ آرفنز ہیں، ان کے ماں باپ ایگزسٹ نہیں کرتے، اور وہ پڑھتے ہیں ویلفیئر سکولز میں، گورنمنٹ سکولز میں، اور وہاں پر یہ مرد ٹارگٹ بناتے ہیں پہلے ان بچیوں کو، اور ان کے سکولز کے باہر گاڑیاں لگا کے ان کے لیے گفٹس لے کر آتے ہیں، ان کو ڈرگس پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو چرس پرووائڈ کریں گے یا دیگر ڈرگس پرووائڈ کریں گے، سگریٹس لا کر دیں گے، آفیشلی تو وہ اسموکنگ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں بچے کہ کوئی ایسا مرد جو بڑی عمر کا ہے، میرا بڑا خیال رکھ رہا ہے، مجھے پیمپر کر رہا ہے، میرے لیے سگریٹس اور ڈرگس لے کر آ رہا ہے، تو پھر ایک اٹیچمنٹ کی پوزیشن میں وہ بچہ بھی آ جاتا ہے، اینڈ گریجولی دے ٹرک دا چلڈرن ٹو بلیو کہ ان کے ساتھ اب جو ہونے والا ہے نا اس کے بعد زیادتی کی فارم میں، جنسی استحصال کی فارم میں، یہ جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ میں بھی تو ان بچوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں۔ اور جب ایک چھوٹی بچی اس طرح سے اس نوعیت کے ایک پریڈیٹر کو اوبلائج کر دیتی ہے، تو اس کے بعد میں اسے کہا جاتا ہے کہ اچھا میرے انکل کے ساتھ بھی یہی کرو، میرے کزن کے ساتھ بھی یہی کرو، میرے بھائی کے ساتھ بھی یہی کرو، میرے باپ کے ساتھ بھی یہ کرو۔ تو اس طرح سے یہ سرکل آپریٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے اس کو گرومنگ کہا جاتا ہے، کیونکہ گریجولی اس بچے کو برین واش کر کے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو آپ کے ساتھ اب ہونے لگا یہ بالکل جسٹیفائڈ اور سیف ہے۔ اور بہت سے بچے 30 سال 40 سال کی عمر تک جانے تک سفر کرتے رہتے ہیں، ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں۔ تو
पहले तो आपको हमने समझा दिया ग्रूमिंग का प्रोसेस होता क्या है। अब बात करते हैं कि ये ग्रूमिंग की टर्म और इस तरह के केसेस लाइमलाइट में कैसे आना शुरू हुए। आपको पता है कि बहुत से ऐसे स्कैंडल्स जो कि दुनिया भर की प्रेस का हिस्सा बने, उसका ताल्लुक पाकिस्तानियों से जोड़ा गया। हिंदुस्तान में भी रिपोर्टिंग हुई, ब्रिटिश प्रेस के राइट विंग ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, और बहुत से राइट विंग फिगर्स जिसमें सुएला ब्रेवरमैन हैं, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नाइजल फराज जो कि रिफॉर्म पार्टी के लीडर हैं, जो कि एक राइट विंग रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स इमिग्रेशन, टूवर्ड्स मल्टीकल्चरलिज्म और टूवर्ड्स द क्राइम विच इज़ हैपनिंग इन ब्रिटेन, तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी चाहिए। साथ साथ अगर देखा जाए तो एसएस से है, हिंदुस्तान से है, उन्होंने कोट एंड कोट ये कहा कि एक ही रोग नेशन है, यानी कि पाकिस्तान, जो ये सब कुछ कर रही है, जिसके लोग यहाँ आकर सब कुछ कर रहे हैं, और इलॉन मस्क ने उसको रीट्वीट करके ऊपर लिखा ट्रू। ठीक है, उससे मज़ीद एम्पलीफिकेशन हो गई इस बात की। इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि इसमें से मेजॉरिटी पाकिस्तानी डिसेंट के हैं। इलॉन मस्क ने टॉमी रॉबिन्सन को भी सपोर्ट शो कर दी, जो कि आपको पता है कि इस्लामिक फ़ेथ के क्रिटिक हैं ब्रिटेन के अंदर। इसकी बेसिस तकरीबन 10-15 साल पहले की हैं, जब से ये मेन स्ट्रीम मीडिया की डिबेट का हिस्सा बना कि ग्रूमिंग गैंग्स कैसे ऑपरेट करते हैं। तो पहला केस जो लाइमलाइट में आया वो रॉथरम केस था, और इस केस में जो जे रिपोर्ट है 2014 की, इसको अगर पढ़ा जाए तो बताया जाता है कि 16 सालों में, तकरीबन 16 सालों में, तो ये बताया जाता है कि मिड 1980s से लेकर 2013 तक के केसेस की स्टडी हुई थी जे रिपोर्ट में, और इसके बाद ये बताया गया कि पिछले इन तमाम सालों में तकरीबन 1400 बच्चियों के साथ ग्रूमिंग की फॉर्म में ये क्राइम हुआ है। उनको अब्यूज़ किया गया है और साथ साथ उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया है, और ये कहा गया कि इनमें से बहुत से अफराद जो ये सब कुछ कर रहे थे, जो प्रेडेटर्स थे, वो ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन थे। ठीक है।